بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی انجینئر صاحب اور مفتی فضل حمدر صاحب کے درمیان جو بحث جاری تھی، اگرچہ وہ محمد علی انجینئر صاحب کی رجز خوانی کے بعد عقب نشینی سے وہ بحث ختم ہو چکی ہے بظاہر، لیکن میں سمجھتا ہوں محمد علی انجینئر صاحب کو اس سے بحث میں انتہائی اخلاقی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک تو بد اخلاقی کی، لعن طعن کیا، اور اس کے بعد رجز خوانی کی کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور جب مفتی صاحب نے ان کے چیلنج کو قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے جو بد اخلاقی کی تھی اس پہ بھی معافی نہیں مانگی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں محمد علی انجینئر صاحب کے مقابلے میں مفتی حمدر صاحب واقعاً اس مسئلے پہ سرخرو ہو گئے، کیونکہ ایک تو انہوں نے بد اخلاقی نہیں کی، ایک فکری اختلاف تھا کہ اپنے نظریے کا انہوں نے دلائل کے ساتھ دفاع کیا اور محمد علی انجینئر صاحب کے چیلنج کو قبول کیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں محمد علی انجینئر صاحب نے ان سے معافی بھی نہیں مانگی اور وہ مناظرے سے بھی پیچھے ہٹ گئے، جبکہ مفتی حمدر صاحب وہ مناظرے کے لیے اب بھی تیار ہیں، اور میرا یقین ہے محبت زہرا سلام اللہ علیہا، عشق زہرا سلام اللہ علیہا جو مفتی حمدر صاحب کے دل میں ہے، اس عشق زہرا نے مفتی صاحب کو سرخرو کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے لعن طعن کیا ہے میں اس کو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تاریخی واقعہ ہے، تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میدان کربلا میں سید الشہداء کے مقابلے میں ہزاروں لوگ آئے، لیکن حر کو کیوں نجات ملی؟ اس لیے کہ حر کے دل میں زہرا کی محبت تھی۔ جب حر نے حسین کا راستہ روکا تو امام نے ایک جملہ فرمایا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو جب ماں کا نام آیا حر کو غصہ آیا، جواب دینا چاہا، لیکن فوراً کہتا ہے مولا میں آپ کی ماں کے بارے میں ایسی جسارت نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ماں زہرا ہے۔ حسین نے در حقیقت حر کے ضمیر کو جھنجھوڑا تھا، اے حر جس زہرا کی محبت تیرے دل میں ہے اس کے لختے جگر کے مقابلے میں تو آیا ہے۔ بس وہیں سے حر کے ضمیر نے حر کو ملامت کرنا شروع کیا۔ خیمہ حر سے در شبیر تک فاصلہ کم ہے مگر دشوار ہے، اور حر نے اس دشوار راستے کو محبت زہرا کی وجہ سے عشق فاطمہ میں طے کیا، کیونکہ فاطمہ کا نام ہی یہی ہے، کیونکہ نام فاطمہ کا مطلب ہی یہی ہے جو اپنے محبان کو آتش جہنم سے بچائے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں فدق کے حوالے سے انجینئر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اور اس میں جو ڈنڈی ماری ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگرچہ محمد علی انجینئر صاحب کا موقف اہل بیت کے حوالے سے اہم امور میں مثبت ہے، لیکن بعض مواقع پہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں، ان میں سے ایک فدق کا مسئلہ بھی ہے۔ بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کے خلاف جو ان کا موقف ہے، بدمعاش حکمرانوں کا چہرہ جو بے نقاب کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اب بھی زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کے دل میں کچھ کھوٹ باقی ہے۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ حضرت علامہ اقبال کے یہ اشعار ضرور پڑھیں، بلکہ میں تمام حسینی جوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اسے یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ اس میں علامہ اقبال نے ایک عجیب عقیدت کا اظہار کیا ہے زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ میں جب بھی سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو تحت قبہ کھڑے ہو کے سید الشہداء کی بارگاہ میں مادر حسنین کا جب قصیدہ پڑھتا ہوں، واقعی ایک عجیب روحانیت طاری ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کا جو مقام ہے وہ ایک نسبت کی وجہ سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ایک نبی کی ماں ہے، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن تین نسبتیں ہیں حضرت زہرا کی عظمت کے حوالے سے۔ نور چشم رحمت للعالمین عن امام اولین و آخرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر رحمت، رسول رحمت کی دختر ہے،
ان امام اولین و آخرین، جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ آن کی جان در پہ کرے گیتی دمی، روزگار تازہ آئین آفرین۔ وہ عظیم ہستی جس نے انسانیت کو ایک نئی روح دی، انسانیت کے لیے ایک نیا آئین دیا، انسانیت کی نجات کے لیے ایک کامل دستور دیا۔ بانو یہ آن تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت زہرا اس عظیم انسان کی زوجہ محترمہ ہے جو مرتضیٰ مشکل کشا ہے۔ محمد علی انجینئر صاحب کا نظریہ ہے کہ اگر علی کو مشکل کشا مانے تو یہ شرک ہے، لیکن عاشق فاطمہ اقبال فرماتے ہیں مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ پھر ایک عجیب عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں پادشاہ ہو کلبہ ایوان ہو، یک حسام ہو یک زرا سامان ہو۔ علی جب خلیفہ بنے تب بھی علی کی ظاہری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یک حسام ہو یک زرا سامان ہو، ایک زرا اور ایک تلوار، یہ علی کا کل متاع ہے دنیا۔ اس لیے اہل سنت کے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو بھی خلیفہ بنا، جس کو بھی حکومت ملی، خلافت اس کے لیے باعث زینت بنی، لیکن جب علی خلیفہ بنے تو یہ علی تھے جو خلافت کے لیے باعث زینت بنے۔ مادر آں مرکز پرگار عشق، مادر آں کارواں سالار عشق۔ اور زہرا سلام اللہ علیہا ان عظیم ہستیوں کی ماں ہیں جو عاشقان راہ خدا کے سالار ہیں۔ کون ہے وہ؟ آں یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم۔ ان میں سے ایک شمع شبستان رسالت حسن مجتبیٰ ہے، حافظ جمعیت خیر الامم، کہ جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خون سے بچایا۔ تا نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازت برسر تاج و نگی، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، اقبال فرماتے ہیں، تاکہ امت کا خون بچ جائے۔ امام حسن مجتبیٰ نے صرف حکومت کو لات ماری۔ پھر اقبال فرماتے ہیں اندگر مولائے ابرار جہاں، قوت بازوی احرار جہاں۔ اور وہ دوسری عظیم ہستی کون ہے؟ جو ابرار جہاں کے امام ہیں، قوت بازوی احرار جہاں، دنیا کے تمام احرار لوگوں کے امام اور طاقت و قدرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ آج بھی دنیا کے جو اہل حق ہیں، آزاد لوگ ہیں، وہ حسین سے درس لیتے ہیں، حسین کو اپنا امام مانتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں سیرت فرزندہا از امہا، پیکر صدق و صفا از امہا۔ حسین کی جو سیرت تھی، حسن کی جو سیرت تھی، زینب کی جو سیرت تھی، در حقیقت یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کی وجہ سے تھا۔ اس لیے کہ اولاد ماں سے تاثیر لیتی ہے، ماں سے تربیت حاصل کرتی ہے۔ اسی لیے ایک موقع پہ جب سید الشہداء سے کسی نے پوچھا مولا بیعت کیوں نہیں کرتے کہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، فرمایا جس گود میں پلا ہوں وہ گود اجازت نہیں دیتی کہ میں یزید جیسے کسی فاسق و فاجر کا بیعت کروں۔ پھر فرماتے ہیں مزرع تسلیم را حاصل بتو، مادران را اسوہ کامل بتو۔ تمام ماؤں کے لیے زہرا سلام اللہ علیہا اسوہ کامل ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں زہرا سلام اللہ علیہا سر تسلیم خم تھی۔ پھر زہرا کی ذاتی سیرت کے حوالے سے فرماتے ہیں بہر محتاجی دلش انگون سوخ، با یہودی چادر خود را فروخت۔ جب ایک سائل آیا مانگنے کے لیے تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا، بلکہ اپنی چادر بیچ کر وہ عطا کیا۔ نوری وہ ہم آتشی فرمان برش، گم رضایش در رضائے شوہرش۔ یہی وجہ ہے آج زہرا سلام اللہ علیہا سے وہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں جو ممکن ہے وہ بظاہر مسلمان بھی نہ ہو، لیکن ان کے دلوں میں بھی زہرا کی محبت ہے۔
اس لیے فرماتے ہیں اقبال، نوری وہ ہم آتشی فرمان برش، گم رضایش در رضائے شوہرش۔ پھر عبادت زہرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان ادب پروردہ صبر و رضا، آسیاں گرداب لب قرآن سرا۔ حضرت مریم تو محراب عبادت میں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی، لیکن زہرا سلام اللہ علیہ وہ عظیم ہستی عبادت بھی کرتی تھی اور گھر کا کام بھی کرتی تھی، چکیاں میں پیستی تھی۔ ان ادب پروردہ صبر و رضا، آسیاں گرداب لب قرآن سرا، اور ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی، چکی بھی پیستی تھی۔ پھر فرماتے ہیں، اشک ہائے اوز بالی بے نیاز، گوہر آفشاندی بے دامان نماز۔ پھر جب زہرا سلام اللہ علیہ خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو خوف خدا، عشق خدا میں اشک برساتی۔ اشک وہ برچی جبریل از زمین، ہم جو شبنم ریخ بر عرش برین۔ پھر ایک عجیب منظر بیان کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا، جبریل نازل ہوتا آسمان سے اور اشک زہرا کو لے جا کر عرش بری پہ چھڑکتا، جس سے عرش الہی معطر ہوتا۔ پھر اپنی ایک عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ دو چیزیں ہیں جو اقبال کو روکتی ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک فرمان مصطفیٰ ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ یہ کام نہ کریں، اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ کیا ہے، ورنہ گردے تربتش گردی دمی، سجدہا برخا کے وہ پاشی دمی۔ ورنہ اگر اسلام مجھے نہ روکتا، فرمان مصطفیٰ مجھے نہ روکتا، ورنہ گردے تربتش گردی دمی، سجدہا برخا کے وہ پاشی دمی، ورنہ میں قبر زہرا کا جا کے طواف کرتا اور قبر زہرا کو جا کے سجدہ کرتا۔ پھر فرماتے ہیں، اے ردایت پردے ناموس ماں، مہر تو سرمایہ فانوس ماں۔ اے وہ ہستی جس کی چادر ہماری ناموس کی چادر کی نگہبان ہے۔ اے امین ملت آئین حق، در نفس ہائے تو سوزے دین حق۔ پھر آخر میں جا کے اقبال ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں۔ محمد علی انجینئر صاحب اقبال کے کلام ضرور پڑھیں، غور کریں۔ فرماتے ہیں، فطرت تو جذبہ دارت بلند، کہ اے مسلمان نوجوان، تمہاری فطرت میں عظیم جذبے ہیں، آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انجینئر صاحب، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے، آپ واقعاً اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی خدمت کا رستہ اقبال بتاتے ہیں۔ فطرت تو جذبہ دارت بلند، چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ عقل کی آنکھ کو اسوہ زہرا سے بند نہ کریں، ورنہ آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو آخری پیغام اقبال کا یہ ہے، تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشین بگلزار آورد۔ اگر آپ واقعاً عملی زندگی میں چاہتے ہیں کہ حسینی بن جائے، تو حسینی بننے کے لیے آپ کو چاہے کہ زہرا کی سیرت پہ عمل کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں بھی حسینی بہار آ جائے۔